میری منزل آسان نہ تھی، نہ راہوں میں کہکشاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی تھی۔ اس کے باوجود میں دوسرا قدم اٹھانے سے قبل زمین اور باہر کا موسم دیکھ لینا چاہتا تھا۔ میں تو آزمائش کی گھڑی کو بہت دور سمجھ رہا تھا۔ کچھ میرے معالج نے سہارا دیا تھا، لیکن ٹھیک 10 بجے 4 رکنی ٹیم کیل کانٹوں سے لیس ہو کر میرے ارد گرد جمع ہو گئی۔ جس طرح ناکردہ گناہ کا مجرم قانون نافذ کرنے والوں سے اپنے قانونی مشیر سے بات کرنے کی مہلت مانگتا ہے، اسی طرح میں نے اپنے معالج کا سہارا لینے کی کوشش کی، مگر وہ بھی کچے نہ تھے۔ وہ میڈیکل اتھارٹی کی اجازت سے کمرے میں آئے تھے۔ پھر بھی یہ بات میرے حق میں گئی تھی کہ ڈاکٹر نے انہیں بتایا تھا کہ کیپٹن وریام دوہری شخصیت کا شکار ہے۔ اس انکشاف نے جیسے مجھے ایک مضبوط آڑ فراہم کر دی تھی، ورنہ انٹیلیجنس کے گرگوں سے میں نہ بچ سکتا۔ آپ کا پرسنل نمبر؟ ایک نوجوان نے پہلا سوال کیا تو میں نے ناگوار لہجے میں جواب دیا، کو ڈیٹ آف جوائننگ دی آرمی یاد ہے نا؟ دوسرے نے سوال کیا تو میں نے آنکھیں موند لی اور نتنوں کو پھڑکانے لگا، پھر اسی انداز میں رہ کر سر کو نفی میں ہلانے لگا۔ غیر ضروری، کسی نے کہا۔ ہاں آفیسر، یاد کر کے بتائیے کہ آپ کو کہاں سے اور کس طرح اغوا کیا گیا تھا؟ میرے موومنٹ آرڈرز پر سفر کا ذریعہ ٹروپ بس درج تھا، لہٰذا میں نے قدرے توقف کے بعد جواب دیا۔ غالباً ٹروپ بس تھی اور اس میں کچھ اور لوگ بھی تھے۔ میں نے چھت کی جانب دیکھا اور پیشانی رگڑنے لگا۔ ملٹری پولیس نے بس رکوا لی تھی۔ میں باوثوق بات نہیں بتا سکتا، کچھ یاد ہے اور کچھ دھند میں ہے۔ آرام سے یاد کیجئے کیپٹن، کیا واقعی وہ یونیفارم میں تھے؟ ہاں تھے، لیکن مجھے یاد نہیں کہ وہی مجھے لے گئے تھے۔ پھر کیا ہوا تھا؟ بوڑھے سویلین نے نرم آواز میں پوچھا۔ جو کچھ یاد ہے بتاتے چلیے۔ لکڑی کی جھکی ہوئی چھت تھی، میلی دیواریں تھیں۔ میں خوابناک لہجے میں بولنے لگا۔ میں اوندے منہ پڑا ہوا تھا۔ پھر نہیں، میں ذمہ دار نہیں ہوں اپنے باپ کا۔ بی ایزی کیپٹن۔ میری چیخ سسکیوں میں ڈل گئی تو کوئی مجھے تھپکیاں دینے لگا۔ کیا وہ آپ سے مسٹر سعید کے بارے میں پوچھتے تھے؟ ہاں پوچھتے تھے، مارتے تھے، میں نے داڑ کر جواب دیا۔ وہ ان کو غدار ملت و وطن کے نام سے پکارتے تھے۔ شاید اب وہ میری بہن کو، پھر ماں کو لے جائیں گے۔ ڈونٹ وری کیپٹن، ایک شخص نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ہم نے تمہارے خاندان کی حفاظت کا انتظام کر دیا ہے۔ آگے چلیے، آپ کی یادداشت لوٹ رہی ہے۔ بتائیے، چلیے بتاتے چلیے، وہ گھر کس شہر میں ہے اور وہ کون اور کتنے لوگ تھے؟ میلی دیواریں، ٹپکتی چھت، بارش نہ ہو تو مٹی گرتی رہتی ہے۔ میں خود کلامی کے انداز میں بول رہا تھا تو میری بات کاٹ کر سوال کر دیا گیا۔ ان لوگوں کے چہرے اور آواز پہچان لیں گے؟ نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ بولتے نہیں بلکہ بیڑیوں کی مانند غراتے اور شیروں کی طرح داڑتے تھے اور چہروں پر نقاب ڈالے رکھتے تھے۔ رہائی کن شرائط پر دی گئی تھی؟ کشمیر کی آزادی؟ میں نے سوال کرنے والے کی آنکھوں میں جھانک کر جواب دیا۔ کیا میں اور آپ میں سے کوئی یہ شرط قبول کر سکتا ہے؟ نہیں، میں نے ان کی کسی بات کا جواب نہ دیا تھا اور کوئی شرط تسلیم نہ کی تھی۔ سعید صاحب کے نام کوئی پیغام؟ ہاں، ہر روز اس کو بتانا، میں نے جواب میں بتایا۔ اس غدار کو بتانا کہ ہمیشہ فتح بالآخر حق کی ہوتی ہے اور غدار ذلت کی موت مرا کرتے ہیں۔ وہ خفا ہیں کہ بخشی سعید احمد ذاتی مفادات کی خاطر قوم کی آزادی کے کاز کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ڈیڈی ذاتی مفادات کا راستہ چھوڑ کر حریت پسندوں سے تعاون کریں۔ بصورت دیگر وہ ان کے خاندان کا ایک ایک فرد اغوا کر لیں گے۔ پٹھان کوٹ سے 15 کلومیٹر ادھر ان لوگوں نے بس پر حملہ کیا تھا۔ نوجوان اپنی ڈائری دیکھ کر بولا، لیکن آپ کا بیان ہے کہ وہ ملٹری پولیس کی یونیفارم میں تھے۔ آپ کے بیان اور ڈرائیور کے بیان میں تضاد کیوں ہے؟ کیا آپ کو؟ میں تو اچانک گپ اندھیرے میں دھنس جاتا ہوں میرے دوست، میں نے زیر لب کہا۔ مجھے یاد ہے ٹروپ بس روکنے والے یونیفارم میں تھے، لیکن ڈرائیور کا بیان ہے کہ پہلے ٹروپ بس کے پچھلے ٹائر ناکارہ بنائے گئے تھے اور پھر نقاب پوشوں نے ریڈ کر کے صرف آپ کو بس سے گھسیٹ لیا تھا۔ سوری، میں نے منہ بنا کر جواب دیا، مجھے ایسا حادثہ یاد نہیں۔ دیکھیے کیپٹن وریام، بوڑھا شفقت سے بولا، ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو کہاں لے گئے تھے تاکہ ہم ان کا ہیڈ کوارٹر معلوم کر سکیں، نیز یہ بھی کہ انہوں نے آپ سے کیا کچھ معلوم کیا ہے تاکہ اس کا توڑ کیا جا سکے۔ آپ یہ سوال نامہ رکھ لیں، بار بار پڑھیں اور جب جواب ملے لکھتے جائیں۔ ہمیں ہائی کمان کو انویسٹیگیشن رپورٹ پیش کرنی ہے۔ میں نے کاغذ اس سے لے لیا اور تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ تھینک یو کیپٹن۔ وہ اٹھے اور قطار بنا کر دروازے سے نکل گئے۔ تھینک گاڈ۔ وہ نکلے تو میں نے اوپر منہ کر کے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، جس کے کرم نے مجھے دوسرے مرحلے سے بھی کامران اوپر اٹھا لیا تھا۔ میری اداکاری، ڈاکٹر کی رپورٹ اور کچھ ذہانت نے مل جل کر ان کو بے وقوف بنایا تھا۔ نرس عطیہ سراپا خلوص اور تبسم بنی اندر آئی تو میں نے بھی اس کا استقبال پرجوش انداز میں کیا۔ یہ نہیں کہ بحیثیت مرد مجھے وہ لڑکی اچھی لگی تھی، ایسا جذبہ نہ تھا۔ 2 حوالوں سے میں اس کی قدر اور عزت کرنے لگا تھا۔
ایک وہ سچی کشمیری تھی اور میری خدمت مذہبی جذبے کے ساتھ کر رہی تھی۔ ضرورتاً بھی مجھے میٹھی نگاہوں سے دیکھنا تھا اسے۔ میرا ارادہ تھا کہ اسے اتنا قریب لے آؤں کہ بوقت ضرورت اسے اپنے کسی مقصد کے لیے استعمال کر سکوں۔ ایک بات پوچھوں سر؟ وہ اسٹول پر اکڑوں بیٹھ کر دھیمی آواز میں بولی۔ وعدہ کریں ناراض نہ ہوں گے، وعدہ نہ ملو تو ناراض نہیں ہوگا، پوچھو کیا پوچھنا ہے تمہیں؟ میں نے مسکراتے لہجے میں جواب دیا۔ آپ کیوں انڈر آبزرویشن اور انویسٹیگیشن ہے سر؟ باہر لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں نے الٹا اس پر سوال کر دیا تو اس نے اٹھ کر کھڑکی سے پردہ سرکایا، پھر آ کر بولی، لوگوں میں میرا شمار نہ کیجیے گا سر۔ اس کی آواز سرگوشی سے بھی مدھم تھی۔ افواہ ہے کہ آپ پر بغاوت کا شبہ کیا جا رہا ہے، کیا باہر گارد ہے؟ یس سر، عطیہ نے اس بات میں گردن ہلائی، دوہری گارد ہے۔ جب میں نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ کوہنیوں کے بل جھک کر بولی، کیوں سر، ایسا کیوں ہے؟ میں تم پر اعتماد کر رہا ہوں مس عطیہ۔ میں نے اس کی کلائی پر نگاہیں گاڑ کر کہا، مجھے حریت پسندوں نے اغوا کر لیا تھا، اب یہ لوگ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ اوہ تھینک گاڈ، میں تو رات بھر آرام سے سو بھی نہ سکی تھی۔ وہ جذباتی لہجے میں بولی، میرا خیال تھا سر کہ آپ کو ٹارچر سیل سے یہاں لایا گیا ہے۔ مجھے آپ کے چہرے اور بدن کے نیل کے نشان دیکھ کر بے حد دکھ ہوا تھا، اس لیے سر کہ میرا بھائی بھی ٹارچر سیل میں لے جایا گیا تھا اور پھر اسے یہاں اس بیڈ پر رکھا گیا تھا اور اس کی خدمت کا فرض مجھے سونپا گیا تھا۔ پھر رات کے 12 بجے وہ میرے ہاتھوں کے پیالے میں سر رکھ کر ہمیشہ کے لیے سو گیا تھا سر۔ اس نے رومال سے بہتے آنسو جذب کر لیے اور اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی۔ جب باتھ روم سے باہر آئی تو اس کے چہرے پر تازہ میک اپ تھا، وہ پھر نرس بن گئی تھی۔ عطیہ جب تھرمامیٹر جھٹک رہی تھی تو میں نے برائی آواز میں کہا، میرے اندر آپ کے آنسوؤں نے طوفان بپا کر دیا ہے، لیکن میں کچھ پوچھوں گا نہیں کہ آپ آن ڈیوٹی نرس ہیں۔ نرس اور ڈاکٹر جب موت سے ہار جاتے ہیں تب بھی نہیں روتے۔ آئی ایم سوری سر۔ اس نے تھرمامیٹر میرے منہ میں رکھ دیا۔ رونے والی لڑکی نرس نہ تھی سر، وہ تو اکلوتے بھائی کی بہن تھی۔ اب آپ کے سامنے نرس ہے، پوچھئے نرس نہیں روئے گی۔ تھرمامیٹر کی وجہ سے میرے ہونٹ مکفل تھے، میں بول نہیں سکتا تھا، لیکن عطیہ کوئی اجڑ لڑکی نہ تھی۔ جو کچھ میں پوچھنا چاہتا تھا وہ اس نے میری آنکھوں میں پڑھ لیا تھا۔ گھڑی دیکھ کر وہ بولنے لگی، عباس علی میرا اکلوتا بھائی ہی نہیں بلکہ واحد دنیاوی سہارا بھی تھا۔ وہ عمر میں تو مجھ سے چھوٹا تھا لیکن احساس ذمہ داری میں بزرگ تھا۔ عطیہ نے جھک کر تھرمامیٹر نکالا اور چارٹ پر لکھنے لگی۔ میں نے ابھر کر دیکھا، ٹیمپریچر بالکل نارمل تھا، لیکن چارٹ پر اس نے 101 درج کیا تھا۔ بعد میں اس نے بتایا کہ وہ جان بوجھ کر غلط ٹیمپریچر دکھاتی تھی تاکہ ڈاکٹر جلدی فارغ نہ کریں۔ قدرت نے سب کے دل میری ہمدردی کے لیے کھول دیے تھے۔ مسلمان تو ہمدرد تھے ہی، ہندو ڈاکٹرز بھی مجھے میٹھی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ اس کی وجہ بھی تھی کہ ایسی لابی ہاسپٹل میں موجود تھی جس نے مجھے قومی ہیرو بنانے کی مہم شروع کر رکھی تھی کہ میں نے حریت پسندوں کے بے پناہ تشدد کا مردانہ وار مقابلہ کیا ہے۔ عطیہ نے چارٹ میری مخصوص جگہ لگایا اور نمناک آنکھوں کو ہتھیلی سے صاف کرتے ہوئے سلسلہ کلام جوڑ کر بولنے لگی، عباس علی کو میں نے منع کیا تھا لیکن وہ نہیں مانا اور آرمی میں بھرتی ہو گیا۔ بحیثیت کمیشنڈ آفیسر جب یونیفارم میں میرے سامنے آیا تو میں اس بانکی آفیسر کی اٹھان دیکھ کر جی جان سے نہال ہو گئی تھی۔ بلا شبہ وہ اس قدر وجیحہ نوجوان تھا، کوئی بھی لڑکی اسے دیکھ کر اپنی سوچ کے دروازے بند نہیں رکھ سکتی تھی۔ اسے جس بریگیڈ میں ٹرانسفر کیا گیا اس کا کمانڈنٹ آفیسر کشمیری پنڈت تھا، جنونی قسم کا ہندو تھا۔ وہ کسی آفیشیل فنکشن میں اس کی فیملی بھی شریک تھی۔ اس میں سی او کی فارن کوالیفائڈ بیٹی سنیتا پنڈت بھی تھی۔ عباس مہماندار آفیسر تھا۔ سنیتا اتنی پیاسی تھی کہ بار بار عباس سے پانی مانگ رہی تھی، پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھی تھی کیونکہ عباس علی اس کا آئیڈیل تھا۔ اس نے عباس کو دیکھا اور فیصلہ کر لیا اور پھر اس نے اپنا فیصلہ عباس کو سنایا۔ دونوں نے کہیں ملاقات اور معاہدہ کیا۔ سنیتا نے عباس کی واحد شرط مان لی تھی اور عباس کا مذہب اپنا لیا تھا۔ دونوں کورٹ میں گئے۔ میجسٹریٹ سنیتا کو جانتا تھا، اس لیے کورٹ سے سنیتا باپ کے گھر اور عباس کو انڈر اریسٹ کر کے گارڈ روم میں پہنچا دیا گیا تھا۔ جب اسے کورٹ آف انکوائری کے سامنے پیش کیا گیا تو چارج شیٹ میں غداری کا الزام لگایا گیا تھا کہ سیکنڈ لیفٹیننٹ عباس علی کا رابطہ آزادی پسند تحریک سے ہے اور آفیسر نے تخریب کاروں کو ایمونیشن ڈپو میں داخل ہونے کی سہولت دی تھی، جس کے نتیجے میں ایمونیشن ڈپو تباہ ہو گیا تھا۔ ایک ہندو باپ نے اپنی بیٹی کی جسارت کی سزا مسلمان آفیسر کو دینے کے لیے جھوٹے مقدمے کی ایک مضبوط عمارت ایک دن میں بنا لی تھی۔ کسی غریب مزدور کو پکڑ کر ان لوگوں نے وعدہ معاف گواہ بنا لیا تھا۔ بورڈ کے سامنے اس سے بیان دلوایا گیا اور اس رات گارڈ روم میں اسے ہلاک کر دیا گیا اور خودکشی کا کیس بنا کر لاش ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ عباس علی کو وکیل صفائی کی خدمات دی گئی تھی۔ کرنل جمشید جان تھا اور اس نے عباس علی کو بتا دیا تھا کیس بھی مضبوط ہے اور بورڈ کے ممبران بھی بہر صورت سخت سزا دینے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی نے جب محسوس کیا کہ اسے ناکردہ جرم کی سزا دی جانے والی ہے
تو نہ جانے کیسے وہ ایک رات اسکاٹ کی نگاہوں میں دھول جھونک کر فرار ہو گیا اور آئل ڈپو میں بحیثیت ڈیوٹی آفیسر داخل ہوا۔ گواہوں کا بیان ہے کہ ڈیوٹی آفیسر نے بڑے آرام کے ساتھ ایک جیری کین کھولا اور ڈمپ پر الٹ دیا، پھر ماچس کی تیلی فضا میں تیرتی ہوئی ڈمپ پر گری۔ تب گارڈ کمانڈر نے عباس علی کو ہینڈز اپ کروا لیا، اسے ٹارچر سیل میں بند کر کے رکھا گیا اور نام نہاد سازش کے نام پر تشدد کرتے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ شہید کا رتبہ بلند فرمائے۔ تم خوش قسمت ہو، تمہیں سر اٹھا کر اپنے بھائی پر فخر کرنا چاہیے، یہی فخر تو اب زندگی کا سہارا ہے۔ عطیہ نے جواب دیا، آپ پر اعتماد کر رہی ہوں کیپٹن۔ وہ سرگوشیانہ لہجے میں بولی، میں نرس کی یونیفارم میں انتقام ہوں۔ کل جو لڑکی یہاں آئی تھی اسے میں نے ہی اطلاع دی تھی۔ اور تمہیں اطلاع کس نے دی تھی عطیہ خانم؟ میں نے بھی مدھم مگر مضبوط لہجے میں جواب دیا تو وہ ایک دم اوپر اٹھ گئی تھی۔ ابھی تمہارا اعتماد آدھا ہے مس عطیہ، اس میں میرا اعتماد بھی شامل کر لو، تب ہم اعتماد کی علامت بن جائیں گے۔ نہیں سوری، مجھے انفارمر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، اگر ہوتا تو میں اندھیرے میں پریشان نہ رہتی۔ رابطے کا ذریعہ مخصوص نہیں ہے، وہ بولی۔ جب مجھ سے کچھ کام ہوتا ہے ان کو تو کسی بھی ذریعے پیغام مل جاتا ہے۔ زری کا پیغام مجھے ایک رکشے والے نے گزرتے گزرتے دیا تھا۔ اس نے کہا تھا، سنو، میں اس لڑکی سے آج پھر ملنا چاہتا ہوں، اس تک آپ کا پیغام پہنچ جائے گا۔ اس نے جواب دیا، لیکن یہ ملاقاتیں اپنے ساتھ خطرہ بھی لا سکتی ہیں۔ وہ مشکوک اور مطلوب ہے، بیس بدل کر آتی ہے، پھر بھی میں اس کا آنا مناسب نہیں سمجھتی۔ میں اس کی بات پر مسکرانے لگا، مجھے اس کی باتوں سے رقابت کی بو آنے لگی تھی۔ لڑکیاں چاہے سگی بہنیں ہوں، مرد اور محبت کے معاملے میں ایک دوسرے کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہیں۔ صرف آج، میں نے التجائیہ انداز میں کہا اور وہ مجھے گورنے لگی۔ ابھی میں وضاحت کرنے کے لیے مناسب الفاظ ترتیب دے ہی رہا تھا کہ دڑ سے دروازہ کھلا اور زری ایک پولیس انسپیکٹر کے ساتھ اندر آ گئی۔ اس کا گلابی چہرہ ٹوٹے ہوئے پھول کی طرح مرجھایا ہوا تھا۔ السلام علیکم سر۔ انسپیکٹر نے ایڑیاں جوڑ کر سلیوٹ کیا اور پھر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ معاف کرنا کیپٹن، زری بھرائی ہوئی آواز میں بولی، آپ کے آرام کا وقت ہے، لیکن انسپیکٹر نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ کوئی بات نہیں۔ میں نے سرد نگاہوں سے انسپیکٹر کی طرف دیکھا۔ ہاں انسپیکٹر، کیسے آنا ہوا؟ کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا اور میں نے سر کو اسباتی جنبش دی۔ سسٹر، آپ ہمیں چند منٹ دیں گی پلیز؟ عطیہ نے میری جانب اجازت طلب انداز میں دیکھا، اسے بھی میں نے سر ہلا کر اجازت دے دی۔ تھینک یو سر۔ انسپیکٹر صوفے پر بیٹھ کر ممنون آواز میں بولا، ہمارے درمیان ایک مضبوط رشتہ اور حوالہ ہے سر۔ یونیفارم کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں اور مذہبی جذبات کی اپنی طلب ہوتی ہے۔ ایک اچھے اور ذمہ دار شخص کو دونوں اطراف کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بچوں کی طرح گیند سے نہ کھیلو انسپیکٹر، میں نے ناگوار لہجے میں کہا۔ میں ذہنی طور پر بے حد تھکا ہوا ہوں، مطلب کی بات کرو۔ وریام، زری نے عجلت میں آگے بڑھ کر بات سنبھال لی۔ میں بتاتی ہوں، انسپیکٹر کی خدمات سیکیورٹی فورسز کے حوالے کی گئی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سیکیورٹی فورس کے اغراض اور مقاصد کیا ہیں۔ کل صبح 5 بجے انسپیکٹر کی گشتی پارٹی نے ایک شخص پکڑا ہے جو ایک سرکاری جیپ میں جوڑیاں آرمی بیس کے قریب سے گزر رہا تھا، جس سرائے کے احاطے میں آپ کو چھوڑا گیا تھا۔ انسپیکٹر کے ذرائع نے معلوم کیا ہے کہ ایسی ہی ایک جیپ احاطے سے نکلتی دیکھی گئی ہے۔ تو پھر سر، انسپیکٹر بول پڑا، وہ شخص مسلمان ہے۔ اگر میں نے اسے سیکیورٹی فورس کے حوالے کر دیا تو وہ اسے بہر طور مجرم ثابت کر دیں گے، جبکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی مسلمان محض اندھے شک کی وجہ سے ظلم کا شکار ہو جائے۔ براہ کرم آپ تعاون فرمائیں، میں اسے شام کو کسی وقت وزٹر کے روپ میں یہاں لے آؤں گا۔ تعاون کے بدلے میں مس مہرزر کو کلیئرنس سرٹیفکیٹ دے دوں گا۔ میں نے استفہامیہ نگاہوں سے جب مہرزر کو دیکھا تو وہ بول پڑی، کیپٹن، میں انڈر آبزرویشن ہوں، ایک اور ایجنسی میری تلاش میں ہے۔ لیکن کیوں؟ میں متعجبانہ لہجے میں بولا، تم نے کیا جرم کیا ہے؟ ایک جرم نہیں آفیسر۔ زری کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ میں بلکہ کشمیری مسلمان کئی جرائم کے مجرم گردانے جاتے ہیں۔ میرا پہلا جرم یہ ہے کہ میں مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی۔ دوسرا جرم یہ سرزد ہوا کہ میں یونیورسٹی کی سطح تک جا پہنچی۔ تیسرا جرم یہ بتایا جاتا ہے کہ میں نے باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اور چوتھا جرم یہ لگایا گیا ہے کہ میری زبان سے حق و انصاف کے مطالبات آواز بن کر وادی میں گونج رہے ہیں۔ پانچواں جرم میں نے یہ کیا ہے کہ غلام حکومت کی سیاسی رشوت ٹھکرا دی۔ مجھے PRO کا عہدہ آفر کیا گیا۔ سنو زری، میں نے دوستانہ انداز میں کہا، مسلمان ہونا کوئی جرم نہیں ہے۔ میں بھی مسلمان ہوں، لیکن میں آئین اور حکومت کا وفادار ہوں۔ یہ سرزمین ہم سب کی ہے اور اس کی حفاظت ہمیں ہی کرنا ہوگی۔ حق و انصاف کی باتیں کرنے والے میرے خیال میں وہ لوگ ہیں جو مفادات سے محروم ہیں۔ ہمارے لیڈر جب بھی حکومت سے باہر ہوتے ہیں، حق و انصاف کی باتیں کرتے ہیں، حکومت کے خلاف بیانات دیتے ہیں، عوام کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں، مگر جو ہی اقتدار کی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں تو حکومت کی تمام تر پالیسیوں کی حمایت کرنے لگتے ہیں۔ اچھی لڑکی ان لوگوں کے چکر میں نہ پڑو۔ زری نچلا ہونٹ موتیوں جیسے دانتوں تلے دبا کر بڑی حیرت سے مجھے گورتی رہی۔
غصے کی شدت نے اس کا زرد رنگ سرخی مائل کر دیا تھا۔ اسے میرے خیالات پر تعجب ہی نہیں، دکھ بھی ہونا چاہیے تھا۔ کوئی شیر اگر گدھے کی زبان بولنے لگے تو سب کو حیرت ہی ہوگی، لیکن میں نے اس کا ریکارڈ درست کرنے اور باہمی تعلقات کو صاف رکھنے کے لیے گدھے کا روپ دھار لیا تھا۔ انسپیکٹر میری جانب توصیفی اور میٹھی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اس لیے میں زری کو اداکاری کا اشارہ نہیں کر سکتا تھا، جو بے حد ضروری تھا، ورنہ وہ نہ جانے کیسے تاثرات ساتھ لے جاتی اور ان تاثرات کا رد عمل کیسا ہوتا۔ پھر مجھے صفائی کا موقع مل ہی گیا تھا۔ جو انسپیکٹر نے گرد آلود چہرہ صاف کرنے کے لیے رومال استعمال کیا، میں نے زری کو نگاہوں کی زبان سے مطمئن کر دیا تھا۔ تو کیا مجھے گورنمنٹ کی آفر قبول کر لینی چاہیے؟ زری نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، اپنی ساکھ بحال کرنے کی کوشش کروں گی اور میں بھرپور تعاون کا وعدہ کر سکتا ہوں۔ انسپیکٹر بول پڑا۔ میں اپنی رپورٹ میں سفارش کروں گا۔ میں چاہوں گا انسپیکٹر، میں نے نرم آواز میں کہا، آپ اس جذباتی اور ناتجربہ کار لڑکی کی رہنمائی کریں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کیپٹن، مس مہرزر بہت جلد حکومت کی گڈ بک پر ہوں گی۔ تھینک یو، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ اب آپ جائیں اور شام 4 بجے اس شخص کو لے آئیں۔ آپ اسے پہچان لیں گے نا سر؟ گو میری یادداشت متاثر ہوئی ہے، میں نے بتایا، لیکن میں شاید اسے دیکھ کر کچھ کہہ سکوں۔ شکریہ کیپٹن۔ وہ اٹھا اور زری نے بھی اس کا ساتھ دینا چاہا تو میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک لیا۔ آپ کی اجازت کے ساتھ انسپیکٹر۔ ہاں ٹھیک ہے، انسپیکٹر بولا، کوئی بات نہیں، ویسے بھی ان کو میرے ساتھ نہیں جانا تھا، بعد میں آ سکتی ہیں۔ اس نے مصافحہ کیا اور شکریہ ادا کر کے کمرے سے نکل گیا۔ اوہ، کوئی تازہ خبر میرے لیے؟ میں نے تکیہ گود میں رکھ کر زری کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ نہیں، اس نے ادھر ادھر دیکھ کر جواب دیا۔ لیکن کیا آپ اسے پہچان لیں گے؟ کسے؟ زیر حراست شخص کو، زری نے جواب دیا۔ سنو کیپٹن، اگر اس کا تعلق ہمارے دوستوں سے ہے تو میری پرواہ نہ کرنا۔ انسپیکٹر میرا ہمدرد نہیں ہے، یہ ظالم شخص ہے، اسی لیے سیکیورٹی فورسز کی ہائی کمان نے اس کا انتخاب کیا تھا۔ مسلمان دشمنی میں بے حد مشہور ہے۔ اس کا تعلق ضمیر فروش لوگوں سے ہے جو اقتدار اور مفادات پر اپنی بیٹیاں بھی قربان کر دیتے ہیں۔ اگر میں نے اسے بری کر دیا تو کیا انسپیکٹر اسے رہا کر دے گا؟ ہاں، وہ ایک غیر متعلق شخص کو کیوں بند رکھے گا؟ فکر نہ کرو، جب وہ آئے گا تو میں اسے بے وقوف بنا کر واپس کر دوں گا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ٹک مارنے والوں کو میں نچانا جانتا ہوں، اب تم مجھے اپنا تاریخ اور جغرافیہ بتا دو۔ جغرافیہ تو آپ کے سامنے ہے، وہ ہنسنے لگی۔ رہی تاریخ تو اس کے لیے آپ کو باقاعدہ ایڈمیشن لینا پڑے گا۔ ایڈمیشن فارم تو میں نے کل ہی داخل کر دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی تک فارم پر کسی نے غور نہ کیا ہو۔ نہیں، ابھی نہیں۔ وہ جیسے رکا ہوا سانس چھوڑ کر بولی، ابھی آپ مریض ہیں، پھر میڈیکل چھٹی پر چلے جائیں گے۔ جب کلاس جوائن کریں گے تو ہم پڑھیں گے، پڑھائیں گے۔ ہم ایک دفعہ اسٹڈی ٹور پر نینی تال گئے تھے۔ میں نے زری کی سنہری انگلیوں کی طرف دیکھ کر کہا، وہاں میں نے ایک لڑکی دیکھی، اس کے بالوں کا رنگ گولڈن تھا۔ وہ میرے کلیگ سریش کی گرل فرینڈ تھی، بڑی کڑوی اور منہ پھٹ لڑکی تھی۔ سریش نے جب اسے شادی کی آفر دی تو وہ پھڑاک سے بولی، نو نیور، میں کسی فوجی کو لائف پارٹنر نہیں بناؤں گی۔ نینی تال کے آسمان کا رنگ موسمی پرندہ اور فوجی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ میں بھی فوجی ہوں اور کشمیر کا آسمان بھی رنگ بدلتا رہتا ہے۔ مجھے کوئی ٹاسک دیا جا سکتا ہے، اور آج کل سنا ہے کہ 99% ٹاسکس پاکستان، نیپال اور چین کی سرحدوں سے متعلق ہوتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ مجھے آؤٹ آف پروسیجر ایڈمٹ کر لیا جائے۔ بے شک میرے بالوں کا رنگ بھی سونے جیسا ہے۔ زری بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، لیکن میں کڑوی اور منہ پھٹ نہیں ہوں۔ میرے اندر کا سمندر وسیع اور گہرا ہے۔ جانے والا اگر واپسی کا وعدہ کر جائے تو میں انتظار کو مقدس امانت جان کر سنبھالنے کی قائل ہوں، لیکن میں جلد باز ہوں۔ یہ اچھی عادت نہیں، مگر نہیں ہے، پہلے نہ تھی۔ مجھے صرف اتنا بتا دو، ابھی تمہیں کسی نے انگوٹھی تو نہیں پہنائی؟ زری چونکی تو اس کا سارا وجود ہل گیا تھا۔ وہ لہجہ بھر گورتی رہی تھی، اس کی آنکھیں روایتی انداز میں جھکی تھی، نہ اس کے کانوں کی لوئیں شادی کے نام سے سرخ ہوئی تھی، بلکہ اس کا چہرہ سنگ مرمر کی مورتی کے چہرے جیسا سپاٹ تھا۔ کیا میں اپنی جسارت کی معافی مانگوں؟ میں نے متبسم لہجے میں پوچھا۔ کیا آپ سنجیدہ ہیں آفیسر؟ اس نے سرد آواز میں پوچھا تو میں نے اسپات میں گردن ہلا دی۔ پھر مجھے جانا چاہیے۔ دراصل میری لائف ڈائری میں ایسا کوئی صفحہ ہے نہ تاریخ جس پر ایسی تحریر لکھی جا سکتی ہو۔ وہ اٹھی اور چل پڑی۔ اس کے قدم رک رک کر دروازے کی جانب بڑھنے لگے۔ شاید ہر عورت کی طرح اس کی بھی خواہش رہی ہوگی کہ اسے منایا جائے، روکا جائے، لیکن میں دانتوں پر دانت جمائے اس سر و قد کو لچک لچک کر چلتے دیکھتا رہا۔ اس نے دروازے کی ناپ پر ہاتھ رکھا اور گردن موڑ کر میری جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پر کبیدگی یا ناراضگی کی آگ نہ تھی، بلکہ اس کی شربتی آنکھوں میں حیرت کا دھواں تھا۔ گڈ بائے، اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا اور اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ میرے اندر اداسی تھی، نہ اس کے جانے کا کوئی دکھ تھا۔
जाते जाते उसकी निगाहों ने पैगाम दे दिया था, तुमने रोका नहीं लेकिन मैं आऊंगी। दूसरी वजह यह थी कि मैं नहीं चाहता था कि एक मशकूक लड़की से ताल्लुकात रखने की वजह से भी अंडर ऑब्जर्वेशन हो जाऊं। मुझे तो अस्पताल से निकलकर ना जाने क्या करना था। उन लोगों ने कोई मंसूबा ना दिया था, यही कहा था कि बवक्ते ज़रूरत राब्ता कायम किया जाएगा। जो ही जरी बाहर गई, नर्स बिन बुलाए अंदर चली आई, जैसे वो कॉरिडोर ही में टहल रही थी। आम मरीजों के साथ यकीनन ऐसा मोहतात और मेहरबान सलूक रवा न रखा जाता होगा। वो मुलाकात का वक्त भी न था, मगर नर्स ने कोई एतराज ना किया था। वो ऑन ड्यूटी थी, चाहती तो कमरे में मौजूद रहती, लेकिन जरी को छोड़कर वो कमरे से चली गई थी। जिस रोज मैं जा रहा था तो नर्स ने ही बताया था कि उसे किसी ने खास हिदायत दी थी कि कैप्टन का खास ख्याल रखा जाए। वो कौन था? नर्स ने बताने से माजरत कर ली थी। वो तो सरकारी मुलाजमा थी। जरी ने भी इन ज़राए से लाइल्मी का इजहार किया था। किसी ने ना बताया था, लेकिन मुझे यकीन था वही लोग थे जिन्होंने मुझे आजमाइश के लिए तैयार किया था। उनकी खबरदारी और जानकारी से मैंने अंदाजा लगाया था कि उन लोगों ने मेरे इर्द गिर्द अपने आदमियों का मजबूत ताना बाना बुन दिया है, और ये अंदाजा और एहसास मेरे हौसलों की दीवारें लहजा ब लहजा ऊपर उठाता गया था, और मैं खुद को तन्हा और लाचार नहीं समझ रहा था। मुझे यकीन था कि मेरे हमदर्द हर लम्हा मेरे करीब रहेंगे।